بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دعوت خطاب دیتا ہوں محقق اہل حدیث مناظر اہل حدیث حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں. تو گل علماء دی کو پلے بھی پینی چاہیے. شاباش میرا بیٹا. سیانے بندے دنا میرے قریب آ جان. جڑے بزرگ نے وہ دیواراں دے نال ٹیک لان. جڑے جوان نے او مہر ایتھے نیڑے آئے. تیری برادری دا جرنیل ریٹائر ہو گیا ہی ہو. رائل شریف بھی ہرائی سی نا. ہاں جی ماں جڑی وہ پٹی جٹ تے باپ ہرائی. جتھے جتھے ہرائی ہے نا اوتھے اوتھے پیپل پارٹی بھی. پٹو بھی ہرائی سی نا. اس سے آپ ایک قوم پوجن والی برادری ہے. اور پتر تھوڑے سارے دی میں ویڈیو بنوا دینا سان لئی نو کہہ کے نا بھئی نال کیمرہ مار دیو. واری واری ہن اٹھ کے نہیں آنا جانا. ٹھیک ہے ٹک کے بہ جاؤ. یہ بھائی لائٹ اتنا کر چھڑا اور ہے یار. تیرا ترلا ہی تیری مہربانی ہے. میں نا دل چاہتا ہے بھئی انہاں دے نال اج کھلیاں گلاں کراں. یہ جڑی اصل وچ نا اچھا نہیں ہور تھوڑی اتنا کرو کچھ نہیں ہوتا چھت تل. اصل نا یہ جڑا لائٹ ہے نا 1000 واٹ دی لائٹ ہے. 10 سال اللہ پاک دی توفیق نال ہو گیا دین بیان کرتے ہیں. وہ کول لا چھڑتے ہیں اکھاں دے اندر نا انہیں انفیکشن کر دیتا ہے. وہ پیندی نا لائٹ 15-20 منٹ بعد سر دکھن لگ پیندا. سر تقریر نہیں پھر ہوندی. نہیں چھت وال ہو جائے تو کوئی نہیں ادنا روشنی ہو جائے گی. ہور تھوڑی اتنا کرو. ہاں ذرا سال لئی تیری سی ڈی وکے گی. اللہ تین برکت. اے ہون صحیح ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. او چھوٹو تو تے پتر اپنی بتی بند کر چھڑ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں. جماعت کی طرف سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس پر چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. جس طرح ادیان دینوں کے اندر دین اسلام کی حیثیت ہے، اسی طرح تمام مسالک و مذاہب کے اندر مسلک اہل حدیث ہے. اور مسلک اہل حدیث انہی عقائد و مسائل پر مشتمل ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کو دے کر گئے. کیونکہ ہمارے نزدیک دین اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ ہم کسی بھی تیسری چیز کو اسلام اور دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح موسم برسات میں کیڑے مکوڑے اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں، ایسے ہی دین کے نام پر تخریب کاری کرنے والے موسمی اور غیر موسمی اسلام، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواسات، خرافات، تلبیسات، مکر و فریب اور جھوٹ سے خود بھی گمراہ ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ستے ہو کہ جاگ دیو پہ اس سردیاں دیا راتاں نے اللہ دے فضل نال ٹیسٹ لے لا تہاڈا. جڑے جڑے جاگ دینے پہ وہ ہاتھ کھڑا کرو. نہیں حالے بھی کئی بھی ستے ہیں. چلو اللہ تنوں آباد رکھے. جس طرح بھکھے دسترخوان دے اتے ٹوٹ پیندے نے، اس طرح جڑے بدتی نے وہ اسلام تے مسلک اہل حدیث دے خلاف زور پھیلاندے نے. تے نقصان انہاں دا اپنا ہے، ساڈا کوئی نقصان ہے نہیں.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. چاہتے نے کہ اللہ دے چراغ نو بجھا دئیے، انہاں دے اگلے بھی مر گئے تے انہاں دے پچھلے بھی مر جانے نے، اللہ دے دین دا تے مسلک اہل حدیث دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. ہن گل سمجھ لو، تسی وہ پنڈ دے بندے تے بندے بھی بڑے دنا، جڑے شہری لوگ نے انہاں دے کول اینی دنائی تدبر فقاہت نہیں ہوندی جنی تدبر فقاہت اللہ تعالیٰ نے دیہاتی لوگوں کو عطا کی تھی. اور یہ حقیقت مبنی بات ہے. جانگلی ہوندے نے عقلوں ویلے تے شہری ظاہری چمک دمک والے گویڑ لا لیندے نے پاویں کلیے دا پتہ نہ ہوئے، کھوٹا کی ہے کھرا کی ہے صحیح کی ہے غلط کی ہے. جنی دیر تک دونوں فریقاں دی گل نہ سنا گے تے نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. اسی اپنے گھر بہ کے نعرے مارتے رہیے، نعرے تکبیر، فلانا ببر شیر، فلانا زندہ باد تے فلانا مردہ باد، ساری اپنے گھر شیر ہوندے نے. انصاف ہے کہ فریق مخالف دی پوری گل نقل کرو تے پوری گل نقل کر کے او دا رد کرو. اسلام دی سچائی دا ایک پہلو اے بھی ہے کہ اللہ تے او دے رسول نے جڑیاں مخالفاں دیاں گلاں بیان کیتیاں نے، اج تک کسی مخالف نے اٹھ کے اے نہیں کیا کہ جناب تساں یہ گل سچی نہیں بیان کیتی، ساڈا عقیدہ انج نہیں انج ہے. جویں اللہ رسول نے بیان کیتا ہے اس کائنات دے اندر انہاں ہستیاں تو کوئی سچا ہے ہی نہیں. تے اسلام دا کوئی مخالف مائی دلال اٹھ کے اے نہیں کہہ سکیا کہ انہاں نے بیان کرن دے اندر انصاف نہیں کیتا یا حق تو کم نہیں لیا. اسی طرح ہی میں چاہنا کہ 25 سالہ جیڑی میری زندگی دا ایک علمی دور ہے، پھر جان ہتھیلی دے اوتے رکھ کے اہل بدعت دے نال گل بات کرن تو بعد جڑے موتی اللہ نے عطا کیتے نے وہ تواڈے اگے بھی رکھاں کہ اے جڑیاں گلاں نے اے جا کے انہاں لوگاں دے سامنے رکھو جڑے حق تو دور نے، تے جنی دعوت دین میری ذمہ داری ہے اونی دعوت دین تواڈی ذمہ داری ہے. مولویت کوئی پیشہ نہیں جے، اسلام دے اندر کوئی پیشہ نہیں، یہ انگریز نے پیشہ بنایا ہے. جنازہ تسی بھی پڑھا سکتے ہو، بچے دے کان دے وچ اذان تسی بھی دے سکتے ہو. ماشاءاللہ تواڈی مہربانی دی بیل تے بدل چھوڑو، کوئی نہیں. جنازہ تسی بھی پڑھا سکتے ہو، نکاح تسی بھی پڑھا سکتے ہو، بچے دے کان دے وچ اذان تسی بھی دے سکتے ہو. ہاں علماء انہاں دی ایک امتیازی حیثیت اسلام دے اندر. مالک قرآن چاہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جڑے علم والے نے تے جڑے بے علم نے، اے میرے نبی کہہ دیو کدی برابر ہو سکتے نے؟ نہیں ہو سکتے. علم والے دی قدر ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. یہ دی آواز سادی کرو تے تھوڑی کٹا دیو. جدو میرا دل کرتا ہے میں ذرا ٹھیک کھڑک کے بولا تے بندے اگو آوازار ہو جان بھائی کان پہ پاڑ دینے، سواد نہیں نہ بننا.
قرآن مجید کے اندر ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے ایمان والوں دے وچوں علم والوں دے درجے ودا دیتے ہیں کہ عام بندہ تہجد پڑھے تے عالم سوے. عالم دا جڑا سونا ہے نا وہ تہجد پڑھن والے تو اللہ دے ہاں زیادہ افضل ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا عالم دی فضیلت عامی دے ہوتے اس طرح میں جویں میری فضیلت تواڈے ہوتے ہیں. اے علم جڑا ہے اے ٹوینکل ٹوینکل سٹار دی گل نہیں پہ میں کردا. احمد آکو بھی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ایم اے کیتا ہے. اے گل میں کر رہا قرآن حدیث دی اللہ تے دے رسول دے فرمان دی یہ دی بات کر رہے ہیں. ہن وہ آندے کی نے ساڈا جڑا فریق مخالف ہے اگو مسئلہ ہے بھی آندے مولوی جی نہ لو تساں تقریر کر کے ٹر جانا تے مگروں پرچہ ساڈے تے ہو جانا. جدوں میں اس پنڈ آنا نا منڈے جڑے نے آندے نے ذرا کھڑکدار دھماکے دار تقریر ہونی چاہیے تے جنہاں تھانے دے کو 4 چکر لائے نے وہ آدھے مولوی جرا ہاتھ ہولا ہی رکھے. اللہ اللہ تیری خیر نہیں. ہن آندے کی نے اے ونڈ میں تانوں ساری زندگی دا نچوڑ دے دین لگا تے جے اس گل نوں بھلا دیو تے پھر تسی اللہ دے بھی مجرم. ساڈا جڑا فریق مخالف ہے وہ آندا ہے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. آندا کہ نہیں آندا؟ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں. اصل مسئلہ ہے کہ بھائی میں نہ مراسیاں شاوا شاوا سبحان اللہ آکھی جاؤں تا میں بالن اٹھا کے نا یہ جلا واوا پاندے نے سبحان اللہ. سبحان اللہ دے عبادت کری دی کہ دے آستے اللہ آستے مولوی آستے نہیں کری دی. ہاں گل ودیا لگے سبحان اللہ آکھو لیکن آکھو کہ دے آستے اللہ. اللہ لئی آکھو مولوی راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے تے جے مولوی لئی آکھیا تے مارے جاؤ گے کچھ بڑی سخت ہو جانی ہے. ہونا دے نے بھئی دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. جننے بھی اہل تشیع تواڈے گرد پیش رہندے نے گال اساں نہیں دینی مندہ اساں نہیں کہنا. انہوں نے ایک گل تساں سمجھانی ہے آپ جا کے. اللہ نے اہل حدیث نو طبیب بنایا ہے. وارث پی جائے نا تے ٹیماں نکل پیندیاں نے ہنگامی مشینہ پھڑ کے سپرے کری لگی ہوندیاں نے ڈنگی آ گیا جی. یہ جڑا وائرس ہے عقیدے ایمان دا یہ ڈنگی دے نالوں زیادہ خطرناک ہے. تے تسی بھی یہ پیغام اللہ رسول دا لے کے نکل پاؤ جڑا ملے اوتھے کلیہ ورتو تے پھر تانوں اپنے اہل حدیث ہون دا مزہ آئے کہ واقعی مولوی جیڑی گل کر کے گیا ہے پکی کر کے گیا ہے تے گل کرن دا سواد آ گیا. ہن آندے نے بھئی دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. ہن اے جڑی گل ہے دے 2 حصے نے. ایک ہے مست کلندر تے ایک ہے علی دا نمبر. ہن اساں ویکھنا ہے کہ اسلام دے اندر کسے مستو دی یا مستی دی یا مست دی گل چل دی ہے. اللہ کی فرما دے نے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. اے نبی اسی توڑے اللہ روشن دلائل اتارے. قرآن دا دوسرا مقام میرا دل کردہ ہے میں قرآن تو چوکھا سناوا مجھے شیر نہیں جے ہوندے ایتا حدیثہ اللہ پا دی توفیق نال جنیاں مرضی سنی جاؤ بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ سنا دے جاواں گے. قرآن مجید کی فرماندہ ہے آیت پڑھا گا تو مختصر دا ترجمہ تو دس دیں گا.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فرمایا ہے زمین و آسمان تے اللہ دی تخلیق تے او دے پیدا کردہ جانور اونٹ وال غور و فکر کیوں نہیں کر دے؟ اللہ نے غور و فکر دی دعوت دیتی ہے. قرآن دا تیسرا مقام. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ نے آکھیا ہے اللہ دیا نشانیاں او دے وجود تے او دے دین تے. قرآن دا ایک اور مقام سورۃ آل عمران. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. حافظ بیٹھے نے وچ کے نہیں بیٹھے؟ جڑے جڑے بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ اللہ تعالی سلامت رکھے. ذرا میرے نال قرآن پڑھنا جائے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں نشانیاں نے عقل والے واسطے. کنہ واسطے؟ او بولو عقل والے واسطے. تے پتہ ہے چلیا کہ دین عقل تے بصیرت دا مجموعہ ہے. اے مستی تے گواچن دا نام نہیں. اے جڑے چکی پھر دینے کوٹ کوٹ پنگا پیتیاں منہ اڈیا تے اکھاں میٹیاں آج یہ نہیں گل چلنی نا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. حضرات اللہ تبارک و تعالی انہاں اندھیریاں دے وچوں کڈ کے اپنے بندیاں نوں ہدایت والے پاسے لے کے آوندا ہے. قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن دی تفسیر قرآن نال اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یاسین بلوچ پلا کی آندا ہے؟ جان دے ہو نا یاسین بلوچ نو؟ ساڈا مولوی ایک پنجابی بڑا ٹیٹ قسم دا آندا جے تسا سبحان اللہ نہ کیا تے میں بس تھوڑا بتھاڑ سیک چھڑنا ہے. میں نہیں تانوں کہندا لیکن میں نہ بھائی جڑی میں گل کراں وہ تانوں سمجھ آنی چاہیے. دیکھو یہ جڑی مجلس ہے نا کنی ماشاءاللہ جماعت نے محنت کیتی. ایک مسئلہ بھی آج تسی اپنے ذہن بٹھا کے لے گئے. اللہ جاندا ہے میری تے تہاڈی نجات واسطے یہ کافی ہے. ہن پہلی گل سانوں یہ سمجھ آئی کہ اسلام ہوش و حواس تے عقل و بصیرت تے دنائی دا مجموعہ ہے. تے جڑا مست بندہ ہے وہ بڈھی نو طلاق دے وے دی طلاق نہیں ہوندی تے وہ عقیدہ بنا لے دا عقیدہ چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. ہونا ویکھو نا نہیں میں پوچھیا ہے تے دو بندے نے نہیں تے باقی انج بہ رہے نے بھائی جی میں تواڈے خلاف ہے FIR کٹ کتی. او مست بندہ جے بڈھی نو طلاق دے وے طلاق ہو جائے گی؟ انج پہ ڈر دیو جی میں تواڈیاں بڈھیاں ہو چلیے. مست بندہ طلاق دے وے طلاق نہیں ہوندی. تے جے مست بندہ عقیدہ بنا لے دین بنا لے تے او دا دین تے عقیدہ مان لواں گے؟ نہیں ماننا گے. انج ہن ہوش نہ بولیا جی نہیں ہاں کریے ہے جی سبحان اللہ پاویں نہ آکھیا جی میں ہوش نال سمجھتے آوے نا گل دی.
تو ٹیسٹ میں جدوں مرضی تہاڈا لے لینا بھائی ستے ہو کے جاگ دے گوڈے پتر چھڑ دے جڑے بزرگ بندے نے وہ پھڑ لیں وہ ویکھو عمر ایسی ہے نا جی اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے ہوں پہلا مسئلہ تو ایسا حل کر لیا آیتاں جڑیاں نے پاویں اس موضوع دیتے 100 پڑھ چھڑو قرآن مجید بار بار اللہ نے دعوت دیتی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا معہ اللہ نے نور آکھے پھر مالک نے آکھا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بلسان عربی مبین ہوں آ جاؤ کہ علی دا پہلا نمبر بھائی نمبر دی بنیاد قرآن حدیث ہے نمبر دی بنیاد کسے بندے دے کول نہیں جنہوں نمبر اللہ رسول نے دے دیتا سا مان لیا انہوں غلط عقیدہ بنایا غلط عقیدے نو بچان واسطے وڈیاں وڈیاں غلطیاں کیتیاں چند دن پہلا اخبار وچ خبر آئی ہے کہ ایک جوان نے اپنے گھر دے 5 جی قتل کر دیتے پہلے نو قتل کیتا قتل خطا لڑائی پی ہوندی سی انہوں ماریا مر گیا ہن اس قتل نو بچان صدقہ جڑے گھر دے وچ ہور 4 جی سن وہ بھی مار چھڑے سو ایویں لوگ ایک جھوٹ نو چھپان واسطے 100 جھوٹ بولتے ہیں پر جھوٹ چھپدا نہیں غلط نظریہ بنایا نا علی دا پہلا نمبر ہن اس غلط نظریے نو بچان واسطے ویکھو کڈیاں کڈیاں وڈیاں غلطیاں کرن لگے نے ذرا دھیان کریا جی اساں آکھیا کوئی دلیل ہے تیرے کول کہ مولا علی دا پہلا نمبر ہے کیونکہ اسی تے قرآن جس لئے پڑھنے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین پہلا نبیوں دا درجہ تے پھر صدیقاں دا درجہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکھا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ ما رب نے کو لفظ دے وچ نبی تو دے یار نو پرو دیتا ہے وکھرے کرن والے پاویں وکھرے کردے رہن تے پٹدے رہن تے چھلدے رہن لیکن صدیق تے نبی نو کو جدا کر سکدا ہے نہیں کر سکدا اچھا جی اساں کیا دلیل دیو کیوں اللہ نے قرآن چاکھیا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور جے سچے ہوتے دلیل لے کے آؤ کیوں فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جڑا زندہ رہے دلیل دے نال رہے جڑا مرے دلیل دے نال مرے لے آؤ دلیل آندھے نے ساڑھے کل دلیل ہے اساں کیا آؤں دے سانو کا دی پریشانی ہے جڑی دلیل ہے اساں وہ دی پیروی کرنی ہے پتہ چل جائے بھئی یہ صحیح نہیں ضعیف ہے اساں عمل چھڑ دینا پتہ چل جائے بھئی یہ صحیح ہے اساں وہ تے عمل شروع کر دینا ساڑھی دلیل آندھے نے نبی علیہ السلام دی بیٹی ایسی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سی نا اے نبی نے اپنی بیٹی دا نکاح مولا علی دے نال کیتا ہے تے پتہ ہے چلیا بھئی دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر اسا کیا جنہوں نبی نے ایک بیٹی دا رشتہ دیتا ہے جے او دا درجہ تے رتبہ ہے تے اس شخصیت دے بارے توڑے کی خیالات نے اللہ دے نبی نے اپنی دو تیاں دا رشتہ دیتا تے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوں دیاں یکے بات دی کرے عثمان میں تیرے نکاح بچ دے دینی ہے سر ان پھکی مل گئی نا گو بابا ٹیٹ تے اگو نہ کیتا کی غلط عقیدے نو بچانا ستے وڈی غلطی آندھے نے نبی دی تھی ایک سی باقی تے ہمیں مولویاں نے پا دیتی ہے
غلط عقیدے نو بچان واسطے وڈی غلطی قرآن دا انکار. تے اللہ نو بھی پتا سی قوم آنی ہے. یا اللہ تیرے وارے وارے جائیے. اللہ دی قسم ہے ساری زندگی سجدے پی رہی ہے نا تے اسی توئی دا شکر نہیں جی ادا کر سکتے. میں وینا بے گھوڑے دے تھلیوں بندے بیبیاں لنگدے نے آنا مالکا میں تیرے وارے وارے جاواں. اللہ تیرا کڈا کروڑا شکر ہے. جنہ مقدس جماعت نو پونکنا ہے انہاں پھر تھلیوں گھوڑے دے لنگنا ہے. انہاں دا ٹکانا ہی ہے بے ایماناں دا. گل سیدھی سیدھی ہے. نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی. انہاں نو گھوڑا ہی پسند ہے بے ایمان. یزدانی صاحب دا خطاب سن لیا جے وہ گلاں واہ دلیری نال کہہ گئے نے. ہن وہ حالات نہیں رہے. پرچے تے پرچا ٹھکی لگی ہوندا ہے تو مگر وہ تقریر کرا کے نا جماعت بھی پولے منہ نال کہہ چھڑ دی اساں کو آکھیا اسی انج کر چنگا بھائی پھر ٹھیک ہے. موضوع دے چھڑ دے نے پوری چابی والا. مسالہ مولوی بہتا تیز کر دیتا ہے. اور جڑے باہر بیٹھے ہو تو ہاں کو سلاجیت کھادی ہے تسی اندر آ جاؤ. آہو ککر دے نال تسی آڈا لا کے بیٹھے ہو. یہ رب دی قدرت ہے. کوئی سردی گرمی میں آڈا لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. آجو آجو میرا ویر اندر آجو خوش ہو گئے. آہو مدے جٹا دے جوائی انگرہ تسی بھی آکڑے ہو. آکھو مولوی مرنا سانو دے لے دے گی آئی. یہ نہیں دیر تقریر کرتا رہتا ہے بار پالے چی مر دے رہے بے روند. اللہ تو انہوں خوش رکھے. میں ویلی لکھے گیا پرسو ترسو وہ منو آکھن مولوی دی منہ سپیکر دے نیڑے کرو نیڑے کرو. اور میں کیا بھئی ایمانو توڑے سپیکر دے ہوتے غسل فرض ہویا ہے منو آدھے میں منہ نیڑے کرو منہ نیڑے کرو. مولوی دے تھوک پے پے نہ ہو دے چوئی نہیں بو آوے نہ صحیح میری نیڑے نہ ہو. اچھا پھر منو کہہ دی بار باج نہیں آ رہی. میں بانا ماریا میں کہا جی اتنا میں لاکے مار گیا تے کون ذمہ دار ہے. بندہ کول بیٹھا تھی آندھا جی مولوی جی آہو حویلی لکھے کہ بندہ او نال لاکے لگا گیا تے سردی دے نال تسی لاکے نہ لگے جائے دے. یہ سردی جڑی نا مالک دی قدرت ہے ادھر نہیں کوئی لڑ سکتا. تندہ پہندیاں نے کنی سائز کر ترقی کر گئی ہے. کتھے آدھے نے اسی چانتے اپڑ گئے تھے انٹرنیٹ رب نے توند دا کوئی توڑ ہے دنیا دے کول نہیں کوئی توڑ نہیں. ہن گل سمجھ لو انہاں غلطی کیتی انہاں آکھیا نبی دی جڑی بیٹی ہو ایک کے تے اللہ نو پتا سی ٹبر اوتاں دا ہونا ہے. مالک نے پہلا علاج کر دیتا. یا ایوہ النبی. اور میں آیت پڑھن لگا تو تساں آیت میری ذرا سدھی رکھنی ہے. یا ایوہ النبی قل لازواجک و بنتک. تیجو ایک کے اللہ 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 مالکا میرے مالک نے انہوں نے کار علاج دیتا ہے. یا ایوہ النبی. قرآن مجید تو انہوں پتہ ہے جتھے اللہ پاک اپنے نبی نو مخاطب کردہ یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی وہ سارے مقام انتہائی اہمیت دے عامل ہوندے نے. بات پیغمبر دیاں بیٹیاں دی آئی تے اللہ نے یہ نہیں کہہ دیتا کہ نبی دیاں تیاں فرمایا نا یا ایوہ النبی. اللہ نے اپنے سونے نبی مخاطب کر کے کائنات دے انسانوں نے سمجھا دیتا کہ نبی دی بیٹی ایک نہیں چوکھیاں نے ایک نہیں چوکھیاں. چلو اساں کیا اور کوئی دلیل ہے ہی آندہ ہے لیا بھائی آندہ ہجرت کیتی. ہوں اتنے مجھے توجہ تاری چاہیے پوری. یہ توپ پاویں کھلاری رکھے تو پاویں پھیری رکھے وہ کام انہوں کرن دیو. تو یہ توجہ میرے حل کرنی ہے. یقین جانو
آنے والے وقت دے اندر اس مولوی کامیاب ہونا ہے جہاں فتنیاں تے فرقیاں دے تے عبور ہویا۔ جڑی بلا ہے نا موبائل، یہ دے اندر فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، بندہ جسے کھول دے تھے اگے کافراں نے تیرے ایمان نو سلب کرنے واسطے پورا گند سٹ دیتا ہے۔ بندے ہن سانو منڈے پوچھتے ہیں اللہ دے وجود دی کی دلیل ہے؟ یا اللہ، اچھا جی نبی علیہ السلام سچے نبی رسول کیوں نے؟ اے ہن سوال نے اگوں نویں نسل دے تے جنہ علماء دی تیاری ہوئے گی نا اہل بدعت دے رات دے ہوتے وہ کامیاب رہن گے، نہیں تے عام مولوی کفر 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 ہو گئے کفر ہو گئے کفر ہو گئے۔ بھئی یہ تے حل نہیں نا۔ بچہ انہوں اعتراض جو ملے ہے انہوں سمجھاؤ، انہوں جواب دیو۔ ہن مولوی اپنی جہالت پردہ کیویں پاتا ہے؟ آندا کفر ہو گئے کفر ہو گئے کفر۔ انہوں سمجھاؤ، انہوں دسو بھئی اس مسئلے دا ہے جواب ہے، اس مسئلے دا یہ جواب ہے۔ ہن یہ مناظرہ میرا ہویا ہے سمڑیال، یہ تو میں ہن مناظرے دیاں گلاں سنان لگا۔ یوٹیوب دے تے لکھو گے نا سخاوت، کاری سخاوت، ایڈی داڑھی تے بے ایمان دی زبان کالی، صحابہ کرام دے بارے استغفر اللہ العظیم بڑے غلط نظریات بیان کرتے ہیں۔ اوتھے ہو کئی بندے انہیں اپنے جال دے وچ نا پھسا لے۔ عبدالحفیظ مظہر صاحب سمبڑیال ختم نبوت تحریک دے امیر بھی نے، بھائی دروازہ کھول دیو، بزرگ آدمی نے بالکل کھول دیو، بیٹا ہے تیری پتر ذمہ داری ہے۔ بڈھے بندے جڑے نے انہاں دا مسانے بیچاریاں دے کمزور ہوندے نے، جنی یاری مرضی جان آن پریشان نہیں ہونا۔ انہیں کئی بندے جڑے نا اپنے جال دے وچ قابو کر لے۔ جس لئے میں گیا گفتگو شروع ہو گئی، مینوں آکھن لگا جی حضرت علی دا پہلا نمبر ہے۔ میں کہا مولوی صاحب نمبر تساں دینے کہ اللہ رسول نے دینے؟ جی تے اللہ رسول نے دیتے نے تے جویں دیتے نے اوویں مننے نے، تے جڑے نمبر کولو پاندے نے لفظ کولو پاندے نے اسی انہاں دے لفظ تے نمبر چلن دینے نہیں۔ گل سیدھی صاف جی، انہاں دا اسی نور من نور اللہ نہیں چلن دیندے تے تہاڈا اسی علی ولی اللہ بھی چلن نہیں دے۔ گل سیدھی صاف جی، انہاں دا سنڈا تے کھوتا نہیں چلن دینا تے ہاں تہاڈا گھوڑا نہیں چلن دینا۔ مولانا عبداللہ نثار بھی پھر عبداللہ نثار انہوں نے کھوتی تے چڑھ کے گل چہار پا کے مولوی تو میلاد مناویں تے جے ثبوت دے دیں قرآن تے حدیث وچوں تے میں تیرے تے چڑھ کے ہار پا کے مناواں۔ وہ پھر بابا نثار بھی بابا وہ بھائی توہین ہو گئی کدے، بابا نہیں کہہ رہا فاضل جوان ماشاءاللہ، وہ 100 سنیار دی تے ایک لوار دی تے 100 لوار دی تے ایک عبداللہ نثار دی۔ چلو جی گل ہے جی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے نا ہر فرعون آستے نا موسیٰ رکھے ہیں، تے کئی ایسے بھی بندے نے جنہاں دا تروڑ مولانا عبداللہ نثار حافظہ اللہ تبارک و تعالی۔ مینوں کہنے لگا جی حافظ جی سوال میں کرنا ہے جواب تساں دینا ہے، تو میں کہا میری باری جے تو چپ کر کے بہ رہا نا میں تیرا بتھاڑ سے ہی چھڑنا۔ ہجرت ہوئی؟ میں کہا ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بستر تے کینوں سوایا؟ ہائے اینجن کرے، یہ اداکاری والا ہائے، یہ ہائے کر دینے تاں میٹر چلدا نہیں تے اونج نہیں چلدا۔ آندہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، مہ کی تھی، بستر نبی دا لیٹے مولا علی تے پتہ ہے چلیا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں کیا آ جا معیار تو قائم کیتا ہے،
میں کہ ہن سوال میں کرنا ہے تے تو جواب دے. سوال ہے وے حضرت عائشہ جنتی سب کو رضی اللہ تعالی عنہا. چپ گل کرو میں بول مارو نا. جنتی چپ. میں کہ اما حفصہ جنتی چپ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. ابو ہریرہ میں تیری عظمت دے بھی صدقے تے باری جاواں. عبداللہ بن عباس میں تیری عظمت دے بھی قربان جاواں. حدیثاں اما عائشہ تو بیان کیتیاں تھے کیویں کیتیاں. ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. صحابہ نے حدیثاں حضرت عائشہ تو ایویں بیان کیتیاں نے. میں کہا بولو چپ. ایڈے بے ایمان نے. میں کہا ہن مسئلہ تو کیتا ہے معیار تو بنایا ہے تے میں تیرے معیار دا لک تروڑن لگا ہوں. میں کہا ہن مینوں جواب دینا ہی. حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر تے کنی دیر ستے کنیاں راتاں اسی 10 مان لینے سانو کوئی اعتراض. حضرت علی ساڑے دل دی بہار اکھاں دی ٹھنڈک سر دا تاج ساڑے اپنے. رحماء بینہم. جویں سانو پیارے ابو بکر نال پیار ہے ایویں سانو پیارے علی نال بھی پیار ہے. ساڑی انہاں تو بغیر رہ نہیں رہندی تے انہاں تو بغیر رہ نہیں رہندی. گل سیدھی صاحب جی. میں کہا بھئی ہن مسئلہ ہے ہن ذرا ایتھے تہاڈی مینوں توجہ چاہیے. توجہ ہے. میں کہا جس لے حضرت علی نبی علیہ السلام دے بستر تے ستے سن تے نبی پاک کتھے سن؟ کتھے سن بھائی؟ ہجرت کر رہے سن. چلو انج کر او ستے سن او ہجرت. گل بزرگاں بڑی پتے دی کیتی ہے. غار وچ کتھے سن؟ غار. نبی غار چ علی کار چ. ٹھیک ہو گیا. ہن مسئلہ سمجھ لو ایتھے جیڑا ستا نبی دے بستر تے ایک رات تے او دی فضیلت ہے. اما عائشہ حفصہ ماریہ زینب و ام سلمہ انہاں دی عظمت تے میری جماعت قربان. کئی راتاں پیغمبر دے نال پیغمبر تے بستر تے ستیاں. انہاں دے فضائل تے مناقب تے عزت تے شرف کیوں نہیں؟ پہلا مسئلہ تے حل ہو گیا نا. دوجا مسئلہ ایک ستا نبی دے بستر تے ایک او وے جدے ہوتے نبی ستے نے. گل سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور ویلے ہو تواڈے اتوں گل لنگ گئی ہے. گودی ابو بکر صدیق دیئے سر نبی پاک دا ہے. تو ساں پئی فاصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمہ دی. اور میں کیا بتاؤ ایک او ہے جنہیں کول پیغمبر دا بستر ہے تے صدیق تیری عظمت نو سلام. صدیق ہوئے جنہیں کول نبی آپ ہے. بستر والا افضل ہے کہ نبی آلہ افضل ہے؟ اور بول دے نہیں. لگتا ہے کوئی تساں بھی مرماں دے وچ مال کھادا ہے. کھادا ہے نا ٹلے جی. ووٹ تے نہیں لینے. ووٹاں دا مسئلہ بھی نا بڑا. اچھا چلو شکر کرو اللہ دا تواڈے منڈے خراب ہونوں بچ گئے نے. ہاں نہیں تے منہ تے ناں تے بتھیرا مال لے جاندے نے. ماں پیو جو ٹائم نال نکاح نہ کرن تے پھر اللہ تعالیٰ تانوں انہاں دے شر تو بچائی رکھے. اور گل تانوں سمجھ آ رہی ہے نا. اساں کیا جے جو مولا علی دا پہلا نمبر سی تے صحابہ نے پہلا نمبر کیوں نہیں دیتا؟ انہاں کیوں پیارے ابو بکر نو پہلا نمبر دیتا؟ ہن کی آندے نے اپنی غلطی نو بچان واسطے وڈی غلطی آندے نے نعوذ باللہ تے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سن. دیکھو کڈے بے ایمان نے. کام ہی مکانا
سارے محتاط ہو گئے. تو اللہ پاک نے بھی نا تھوبے مار مار انہوں کا علاج کیتا ہے. مالک نے انہوں کا علاج کیویں کیتا ہے؟ قرآن کی چھوٹی جی صورت ہے تو رب نے سہاگا ہی پھیر دیتا ہے. جڑے آتے ہیں بھائی سارے پھر گئے. اللہ کی فرما دے اذا جاء نصر اللہ والفتح. چلو میرے نال ان سورت پڑھو. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فی دین اللہ دین دے وچ کے باہر او بول دے نہیں وچ دین دے وچ. ایڑے قصوری نے نا تسی بھی قصوری ہو. قصوری تے اکاڑی یہ سب سبحان اللہ علی مخلوق ہے. جڑا مولوی کدرے نہیں نہ چلدا, جڑا سکہ کدرے نہیں چلدا, تساں اونوں بھی چکیا ہوندا ہے. زندہ باد ٹھیک ہو جاؤ. آ کوئی علمی گلاں بھی پسند کریا کرو. ہن بات ہے اللہ نے آکھیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. دین دے وچ کنے فوج نہیں پا جی, سبحان اللہ, فوجاں دیاں. ہن نعرہ میں لانا ہے, جواب تساں دینا ہے. نبی دے یار بے شمار, نبی کے یار اے جے گل عقیدہ بنا لیا نا. گل تو بڑی وڈی ہے. جی پہلا نمبر سی تو 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت نے وہ سارے ابو بکر نو پہلا نمبر پہ دیندے نے, کسی ادھر پہلا نمبر دیتا ہی نہیں. انہوں نے آخیا گل تو بڑی پاری ہے, یہ حل کی ہے بھئی ہاتھ دھو جو کہ وہ ساری نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اللہ نے پھر انہوں دا علاج قرآن چ کیتا ہے. مالکی فرماندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. میں اللہ دے فضل و کرم دعویٰ نہیں تحدیث نعمت دے طور تے کہنا. ماشاءاللہ علماء کرام تو ہاں سدے میرے سمیں 6 تے 5 مولویاں دیاں تقریراں چینیاں ایتاں نہیں جنیاں میں تانوں سنا چلنا وا تحدیث نعمت دے طور تے. مینوں شعر شور کوئی نہیں جے آوندے, حدیثاں سن دے جاؤ, ایتاں سن دے جاؤ. میں سب تو خوش ہونا کہ مینوں جماعت موضوع دے وے بھائی, موضوع تے بن کے میں تقریر کراں, ایتاں حدیثاں پیش کراں, جتی پائیے تے گھر جائیے اللہ دے سپرد. تے ہن سواد بھی مینوں تے اس خطیب دی تقریر سنن دا مزہ ہوندا ہے بھائی جڑا تیاری دی نشانی کی ہوندی وہ ایتاں پڑھے, حدیثاں پڑھے. تے جڑا لوریاں دے دے کے دوڑے تے مائیے سنا سنا کے توڑیاں جیباں خالی کرا کے ٹر جائے. تسی آندے ہو کیا بات ہے, ماں دی شان. میں بھی پیو جہنم دا دروغ ہے تو ماں دی شان تے جڑے ہیں. آہو حالاں اس معاشرے دا سب تو مظلوم رشتہ باپ جے. جاؤ جا کے سروے کر لو, سب تو مظلوم رشتہ باپ ہے. شادی ہوندی ماں پیو بےزتی کردے نے, ادھروں جے جان چھوڑ دی بڈھی ڈہ پیندی, پھر وہ بھیناں بھرا اکھ کڈ دے جویں کٹا نہیں کسائی نو ویندا یہ سالے ویندے نے سانوں. اسی کدھر ٹر جائیے. اچھا جی اولاد ساری جوان ہو جائے تو بڈھیاں کی کہتے ہیں تواڈے پیو نے ساری زندگی میری دھونی دے رکھی ہے, پھر اگوں اولاد بھی سانوں اکھاں کڈ دی. سب تو مظلوم رشتہ مرد باپ, یقین جانو. وہ جسم میں درداں انہوں کو روٹی نہیں پوچھدا, گھٹدا نپدا نہیں, پھٹے منہ نہیں پوچھدا کوئی. تے مولوی آدھے ماں دیاں لوریاں دے دے, آئے گی کیڑی روتے. بڈھی دا ڈنگے ہے نا, وہ میں مولوی نو سب تو پہلا جوت پھرنے نے. یقین جانو میں اخراتی ٹائم مولوی نہیں. میں کل یا پرسوں تقریر کی تھی سواوے, وہ تو میں نہیں گل کی تھی. ایک بندہ میں کی آدھا میں زندگی پہلا مولوی ویکھیا جنہیں پیو دی میچ گل کی تھی. چھڑ دے ہو اللہ واہ. لوگ کہتے ہیں نا تارک جمیل, نہ انہوں کو تقریر دا ول, نہ کوئی آیت حدیث. مسئلہ ہے کہ جڑے معاشرتی پریشانیاں ضرورتاں نے نا انہاں دے اوتے بولدا ہے. گھراں دے وچ جڑیاں کہانیاں چلدیاں نے, کاروبار چلدیاں نے, باہر چلدیاں نے, تے جس لے بندہ 5 منٹ سندا ہے نا,
ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਠੋਸ ਮਸਲੇ ਕਰੋ, ਠੋਸ ਮਸਲੇ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੇਖ ਹਦੀਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਾਉਨ ਵੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, تو ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਹੁਜਰਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕੋ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਤਲਕੀਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਚੋਖਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਦੀਸਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ऐसा आख्या भाई होर कोई दलील है? आंदे ने साढ़े कोल बड़ी वड्डी दलील है। लो जी पूरी कुल टोटल शीयत दा मैं ऑपरेशन कर दिता जी। ऐ इन्हां दे अकीदे दी बुनियाद सुट दिओ जमीन ते आओ पै जे। ते दो टब्बर ऐसे ने जिहड़े फटाफट हक नूं कबूल कर लैंदे ने, सिर्फ असीं मेहनत नहीं करते। एक ईसाई ते एक शिया। शिया जिहड़े ने बड़े अकली फलसफी गल्लां चों गल्लां ये कढ़दे ने, ते जिसले मत टकाने इन्हां दी आउंदी है या सट दिमाग च जाके ठक वजदी है ना, फिर उन्हां नूं समझ आउंदी है गल दी। उन लोग जिहड़ियां पंडा चुकी फिरदे ने। मेरे को एक बंदा आ गया, मैं आख्या हज़रत अबू बकर वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम दी बड़ी अजीम शख्सियत सन, हज़रत अली नूं उन्हां नाल बड़ा प्यार सी। वो मुँह कुट्टी फिरे। मैं आख्या वेलिया, हज़रत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। आंदा जी तौबा अस्तगफिरुल्लाह जी, ये किवें हो सकता है? मैं आख्या जा पता कर लै, अगर ये गल ना होवे 1 लाख रुपया मैं तेनों इनाम देंगा। आंदा जी नहीं, चैक दिओ मैनू, ताहिर शाह ना है उहदा, चैक दिओ मैनू, तुहां मौलवी साहब कल नूं फिर जाना। मैं आख्या ठीक है। नाल कई दोस्त अहबाब ने, एक साथी दोस्त बैठा सी, उन्हें फटाफट चैक कर कट के ना अपना, उन्हें आख्या लै भाई जे मसला तुहाडी किताबां चों ना निकले, असीं हाफिज़ उमर सिद्दीक नाल जिंदगियां गाल दित्तियां ने। मैं अल्लाह दी कसम कदी अज तक दीन दे अंदर अपना मसला होवे या मुखालिफ दा पढ़ी लिखी गल तो बगैर असां गल नहीं कीती। और मैं ये गल कित्थों सीखी है? नौशहरा विरका उहदे नाल एक पिंड है पिरथीपुर विरका, उत्थे मुंडे 2-3 अहले हदीस हो गए अल्लामा साहब की तकरीर सुन के रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा साहब ने तकरीर की शिया के खिलाफ ते धूड़ पट दी। तो उन्हें फरमाया, आंदे हो कि हज़रत अली अबू बकर उमर उस्मान इन्हां च दुश्मनियां सन, तुसीं झूठे हो। रुहमाउ बैनहुम, वो काज़िल कुज़ात दा उन्हां ओहदा कबूल किया। हज़रत उस्मान ने उन्होंने जिवें IG पंजाब है ना, इवें उन्होंने अपनी पुलिस का इन्हों IG बनाया सी, अफसर बनाया सी। उन्होंने मुंडिया ने तकरीर सुनी,
کسی شیعہ نال بحث ہو گئی, بحث دے وچ انہاں نے حوالے پیش کر دیتے. یہ 2014 دی گل ہے. علامہ صاحب شہید ہویا کنی دیر ہو گئی؟ 87 تے کنے 90 ہوندے نے 3. دیکھو نا یہی میں پیا نا, تھی ویکھو تو صحیح نا, 32-33 سال ہو گئے تے شہید ہون تو 4 سال پہلا جیلم دی تقریر ہے. یعنی 38 سال پہلا انہاں کی تقریر کی تھی, 38 سالہ بعد وہ تقریر سنی منڈیاں, انہاں حوالہ دے دیتا. وہ میرے کو آ گئے تھوڑے کل تاریخ یعقوبی ہے, فلانی کتاب ہے, میرے کو ایک کتاب ہے ایسی, باقی کتاباں میرے کو کوئی نہ. میں کہا تسی لاہور MU کالج دے نال علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی لائبریری ہے, اوتھے چلے جاؤ. اپنے لیٹر پیڈ دیتے میں رکا لکھ دیتا ابتسام صاحب تے حشام صاحب انہاں دے نام, کہ انہاں دی ہنگامی بنیاداں دے اوتے مدد کرو. انہاں بچیاں نے اوتھے پنڈ وچ ٹک لا لیا. اللہ دی شان آدھنے جیسے لسی لائبریری چاہے تو علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ تقریر کر کے وہ جڑا شیعہ لا رینک سی کتاباں دا حصہ سی, وہ جڑے تقریر دے انہاں حوالے دیتے سن نا, وہ کتاباں اونج دیاں اونجی اتھے پئیاں سن اتھے. میں اس واقعے تو یہ بات سیکھی کہ مولوی عمر گل وہ کرنی ہے تے پکی کرنی ہے, 150 سال تے 250 سال بعد بھی کوئی گل سنے تے اونج حرف با حرف نکلے. گل انج دی کرنی ہے. انہاں آخری گل آدھنے جی غزوہ خیبر ہویا کہ نہیں ہویا؟ فرمایا لَأُؤْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدَا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل ایسے بندے دے ہاتھ چنڈا دیاں گا جس اللہ رسول بھی پیار کردا ہے تے وہ بھی اللہ رسول نال پیار کردا ہے. تے چنڈا نبی علیہ السلام نے کنوں دیتا؟ او بولو, تھوڑے تھوڑے منہ اور کھول چھڑو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندھا دی چنڈا دیتا نبی پاک نے. ابو بکر ہوتے سن, عمر ہوتے سن, عثمان ہوتے سن, چنڈا دیتا مولا علی نو. پتہ لگیا پہلا نمبر. میں کیا تو صاحب پہ فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصا آماں دی. میں کیا او کاری سخاوت. ہاں اللہ دے نبی بیمار ہوئے کہ نہیں ہوئے بیمار ہوئے کہنے لگا ہوئے. میں کیا حضرت عباس نبی علیہ السلام دے چاچا کتھے سن؟ کہنے لگا اتھے ہی. میں کیا حسن و حسین کتھے سن؟ کہنے لگا اتھے ہی. میں کیا مولا علی کتھے سن؟ اے اتھے ہی. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور لوگوں مسلح دیواری آئی, مولا علی ہوتے سن. فرمایا لوگوں میرے صدیق نو سنیا دے دیو, آرڈر ہی مصطفیٰ دا, میرے مسلح تے جا کے کھلو جا. چنڈے آلہ افضل ہے کہ مسلح آلہ؟ اے کھریاں تے پیڑیاں گلان دا نام مسئلہ کہل دی سے ٹیل میل نہیں. اللہ جنی دیر تک زندہ رکھے, صحابہ دی محبت تے موت دے وے, انہ دی محبت موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل سوال و جواب بڑے تحمل نال بڑے اطمینان نال جڑے جانا چاہتے نے وہ بے شک جاؤ. ایتھے مگر کو پکھا لگ گئے او یار بند کر چھڑو, میرا تے سارا پاسے ہی درد کرن لگ پے. آہو نہیں اب بند خدا دا نہ آجے تو آڈا مطلب ہے مولوی یہ بھی گزر جائے. بڑا پٹھا سارا میرا کھچکت ہے. ویڈیو بنی وہ عبدالحفیظ مدرسے ٹنگا دیا ہل دیا مر جائیں گے کسی 10 یہی والا. ہاں ویڈیو بنی اس کی.
اور بھائی جنہ جانا ہے وہ جاؤ بالکل، تے جنہ بہ کے سوال جواب سننے نے سارے واسطے نہیں پابندی، جڑے ذوق شوق والے نے انہاں واسطے پابندی ہے۔ بٹ صاحب چادر میری پھڑیا جی، نہ پکھا لا کے تے میرا تے کڑ دھون دیتا ہے نا۔ اللہ بھائی تم جزا دے، بس اے نا اس پاسے پکھے دی ہوا پہ کے پٹھا کھچ کرتا ہے۔ اور بھائی ساتھیو دوستو جنہ جانا ہے ٹائمو ٹائم گھر نکل جاؤ، کیوں؟ مینوں پتہ ہے تواڈے جو 25-30% بندے ہونے جنہ دیاں بوڈیاں تواڈے نال سانوں بھی گالاں کڈ دیاں، تیری بھی اس طرح دے تیرے مولوی دی بھی بے ٹائمے ایسا جنت دے وچ تواڈیاں بڑھیاں دیاں گالاں تو بھی ٹر جانا ہے۔ آہو ٹائمو ٹائم میرا بھی ٹر جو، جنہ کندھ ٹپ کے جانا ہے وہ بھی ٹر جاؤ۔ آہو محترم جناب، کچھ لوگ کہتے ہیں، بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ثنا غیر رکوع کے بعد بالکل خاموش ہو جاؤ، درست ہے؟ وضاحت فرما دیں اور سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں۔ امام بخاری رحمہ الباری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب ہے فاتحہ کے واجب ہونے کا امام مقتدی منفرد جہری سری حضری سفری نمازوں میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے زبان آہستگی کے ساتھ یا آسان الفاظ میں اپنے دل کے ساتھ پڑھ لو، یعنی آہستگی سے پڑھ لو۔ یہ ان کا موقف درست نہیں ہے۔ آپ نے دوران تقریر اصل علم قرآن و حدیث کو کہا ہے، مگر سائنس کی بدولت ایٹم کی ایجاد کا پاکستان کے دفاع میں بہت اہمیت، حصول علم میں انتخاب کی وضاحت فرمائے۔ بھائی بات سمجھ لو، قرآن مجید کی جو آیات ہے نا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اس سے مراد شریعت کا علم ہے۔ یہ فنون و علوم ان کے فوائد ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اجر و ثواب والے جو فنون ہیں، ان فنون کے ساتھ دنیا وابستہ ہے، دین وابستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے، اس کے ساتھ دین وابستہ ہے۔ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہ ہو، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو، تو اس کے گھر والے اس کا رشتہ کسی بریلوی کو دے دیں تو کیا والدین یہ ٹھیک کریں گے یا نہیں؟ بچی دین پڑھی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کے رشتہ کو کرتے ہوئے انہاں دے رشتے کر دیں، مال وینے ہاں، گھر وینے ہاں، حسب نسب وینے ہاں، دین نہیں ویندے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، نکاح تو ہو گیا، بریلوی بھی مسلمان ہے، لیکن ایسی جگہ نکاح کرنے کا جو وزر گناہ ہے وہ والدین پر ہوگا۔ اب بچی کے ذمہ یہ بات ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے خامند کو عقیدہ سکھائے، دین سکھائے، اپنے عمل سے خدمت کے ساتھ ان کو متاثر کرے۔ جی ہمارے ہاں کٹے کی قربانی، بھائی کٹے اللہ تعالیٰ نے قربانی والے جانور قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ابل، زان، ماز اور بقرہ۔ تو اگر یہ جانور نہ ملتے ہوں تو پھر اجتہاد کرتے ہوئے آپ کٹے کو کولیں، کوڑا ہی ہے نا۔ اور اگر ملتے ہیں اور آسان ملتے ہیں تو پھر کتاب و سنت والے کرنے چاہیے۔ ساڈا مسئلہ کی ہے کتاب و ایتھے گل مک جاندی ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ کی کتب میں اور سیر کی کتب میں نبی علیہ السلام کی وفات 12 دوشنبہ سوار دی ہوئی ہے، جبکہ جو عرفہ ہے یعنی عرفے کا دن ہے وہ جمعہ بنتا تھا اور ادھر سوار دیا گیا ہے۔ تو اگر اس کو مہینے کی ترتیب نکالیں تو
13 को सोमवार बनता है। جی بے یا اس کے علاوہ جو نا وہ باقی اور پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے اندر سب کو غلطی نہیں لگی؟ اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ کے اندر متعدد اقوال نقل کیے ہیں. یعنی آپ 13 ہیں، ذرا غور کیجیے گا. 13 سوموار، اب یہ 12 اتوار، 11 ہفتہ، 10 جمعہ، 9 جمعرات، 8 بدھ، 7 منگل اور پھر 6 سوموار. یہ جو مختلف اقوال ہیں یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 13 ربیع الاول، پھر 13 سے آگے 20 ربیع الاول، یہ مختلف اقوال نقل کیے ہیں. شریعت کا اصول یاد رکھ لیں، جہاں دن متعین ہے وہاں تاریخ کا اعتبار نہیں، جہاں تاریخ متعین ہے وہاں دن کا اعتبار نہیں. اور یہ اختلاف اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے. اینا اختلاف ہے تے مولویاں تکے شاہی نال عید بنا لیے تے جے اتفاق ہوندا تے پتہ نہیں نہ کی بنا لینا سی. تو اس میں جو راجے جو بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش یہ یقینی نہیں. دن ہے کہ آپ نے فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن فوت ہوئے. دن کا پتہ ہے، تاریخ یقینی نہیں. بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیں. یہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا گیا. جی کیا ان کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی اور پھر ائمہ اربعہ جو ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں؟ جی ایسے ہی ائمہ 6 جو ہیں ان میں سے امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک اتفاق ہو گیا تھا، کیا وہ آج تک جو بڑے بڑے ائمہ ہیں انہوں نے اس کو توڑنا گوارا نہیں کیا، جبکہ حدیث اس کے بالکل خلاف جاتی ہے؟ اچھا جی، یہ بڑا اہم سوال کیا گیا ہے. ایک بات سمجھ لیں، ایک ہے مفتی اور ایک ہے حاکم. میں اس مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ سیاسی فیصلہ ہے، جیسا کہ کئی علماء نے لکھا ہے. حاکم کسی بھی خلاف سنت عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کر سکتا ہے، جائز کو روک سکتا ہے، اس پہ پابندی لگا سکتا ہے. اس کو سد ذرائع کہتے ہیں. علماء اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں، یہ اصول فقہی اصطلاح ہے. مصالح مرسلہ، سد ذرائع، استحسان، استثواء، یہ ساری جو چیزیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اقرار کرتے ہیں، ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت ہے اس کام میں، یعنی سہولت ہے. سہولت ہونے کا اقرار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کر رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نفاذ کیا. اب آ جائیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری کا موقف ہے، یہ درست نہیں. باب من اجاز الطلاق الثلاثہ، صحیح بخاری میں جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اس کا معنی ہے اکٹھی 3 طلاقیں کہنا جائز ہے. وقوع کی بات بخاری میں نہیں. کیوں؟ جو حدیث امام بخاری اس کے نیچے لے کر آئے ہیں، پہلی حدیث لیان ہے کہ زنا کی تہمت بیوی پر لگائی اور 5 قسمیں دونوں نے کھائی. تو لیان باعث فرقت ہے، یعنی لیان سے میاں بیوی میں ہمیشہ جدائی ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث مسئلہ جو جدائی والا ہے اس سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ امام بخاری نے استدلال یہ کیا کہ لیان کے بعد فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اکٹھی 3 طلاقیں کہیں.
اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اکٹھی 3 طلاقیں کہیں تو اکٹھی 3 طلاقیں کہنا پھر جائز ہو گیا، آپ خاموش رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری قائل ہیں کہ 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں. دوسری حدیث امام بخاری جو لے کر آئے ہیں رفاع قاری کے اندر ہی وضاحت موجود ہے، فَطَلَّقَهَا آخِرَ 3 تطلیقات، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اس مجلس میں آخری جو ان کی طلاق باقی رہتی تھی وہ دی تھی، اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دی تھی. رہی بات ائمہ 4 کی، تو بڑے مسائل ایسے ہیں جس میں احناف جو ہیں وہ ائمہ 4 کی بات کو بھی نہیں مانتے. جیسے مفقود الخبر ہے، مفقود الخبر میں بھئی 80 سال بڑھیپے تک اس کا انتظار کیا جائے، بندہ کتنے گیا، یعنی اس طرح کے مختلف موقفات ہیں. لیکن اب جو ہیں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ حاکم وقت کچھ عرصے بعد اس کا جو ہے نا نکاح فسخ کر سکتا ہے، طلاق واقع کر سکتا ہے. اب یہ موقف ہے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں. بالکل سادہ سی بات ہے. ہمارا منہج ہے کہ نصوص کو ظاہر پر معمول کیا جائے گا، جہاں کانٹراڈکشن، تضاد، تناقض ہمیں محسوس ہو وہاں سلف کے فہم کے مطابق اس کو حل کیا جائے گا. تو واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکانہ سے پوچھا، او پہلوان، بیوی سے بڑی محبت تھی، جنہوں نے بڑھی نہ پیار بڑا ہوں نہ لڑتے بھی بڑا رہے، وہ طلاق دیتی ہیڑتے کٹھی 3 طلاق 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 طلاق. پریشان ہو گئے، نبی پاک دے کول آ گئے. آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اے جی میری صلح ہو جائے، گھر میرا چگا بس جائے. فرمایا طلاقیں کیسے دی ہیں؟ اکٹھی دی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے صلح کر لے، طلاق تیری ایک کوئی ہے، طلاق تیری ایک کوئی ہے. واضح حدیث ہے. جی ایک مطلب بھی شادی میں طلاق اپنا فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں ایک بیوی جنت میں بیوی ہو گئی، بعض کہتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹا، اگے ہے نکاح. نہیں، نکاح تے نہیں ٹوٹتا. موت جو ہے نا نواقض نکاح کے اندر شامل نہیں. جی میں دس دینا. عموماً اتنے جہالت پائی جاتی ہے، بھئی بڈھی فوت ہو گئی ہے تو ہن یہ منہ نہیں ویکھ سکتا. یہ جہالت ہے. علی بن ابی طالب نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا، اور اسماء بنت عبیس نے اپنے خاوند ابو بکر کو غسل دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو عائشہ مجھے تو غسل دینا. یہ حدیث بھی سید عائشہ کی فضیلت پر ہے. اس حدیث میں بھی سید عائشہ کی فضیلت ہے. تو یہ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا. ہوں جی نکاح ٹوٹ گیا تو اتنے زوجن نہیں تھے، ہونا چاہیے غیرن. اے مولوی انہوں نے اللہ تعالیٰ ہدایت دے چھڑے. اب ہوگا کیا اگر وہ بیوی جو ہے اللہ اس کو بندے کو واپس نہیں کرے گا؟ مثال میں دینے لگا ہوں کہ بندہ بڑا اترا سی، پٹھا ڈنگا ناری فضول، بیوی اچھی تھی. اللہ اسے کہے گا جنت دے وچ جنوں اپنا تو خاوند بنانا چاہنی ہے تینوں اختیار ہے. کئی بندے آدھے مولوی جی بندیاں نو تے ہوراں ملن گیاں تے بڑھیاں نو کی ملے گا؟ اگر بڑھیاں نو ہورے ملن گے، چلو ذرا گھر تانوں بھی پیندی مار. جی بندے نے طلاق دیتی، مہینے بعد بندہ مر گیا، ایک طلاق ہوئی ہے، کیا وہ بڑی وارث بنے گی یا طلاق؟ طلاق رجی تو بعد وارث بنے گی. طلاق بائنہ مغلظہ تو بعد وارث نہیں. طلاق قطعی جڑی ہے تو طلاق رجی تو بعد وارث ہے، دوران عدت وارث ہے. بالکل بندے نے طلاق دیتی ہے تو دوران عدت بیوی جڑی ہے وارث ہے، عدت گزر جائے پھر نہیں. کہ جو ان کا یہ موقف ہے نا کہ واجب ہے ایک موٹ سے اوپر کٹوانا، یہ غلطی ہے ان کی.
اگر جواز کی بات ہے تو یہ درست ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے نبی علیہ السلام سے وفرو، اوفو اور ارخو یہ الفاظ ہیں مختلف منقول ہے. اور یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ روایات میں جو روایات ہیں بالمعنی باللفظ تو اس میں پھر سلف صالحین کے فہم سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ سلف نے اسے کیسے سمجھا ہے. ٹھیک ہے. تو ایفا کا معنی لغت کے اندر اکثار بھی ہے. ایفا کا معنی کثرت کرنا بھی لغت کے اندر اس کا معنی لکھا ہوا ہے. وجوب کے علاوہ ان کا یہ موقف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اولا اور بہتر ہے کہ نہ کٹوائی جائے، لیکن جو داڑھی منڈا ہے وہ اگر داڑھی رکھتا ہے یہاں تک بال آتے ہیں، ایسے بے انگم بکھری سی داڑھی ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا آدمی وہ یہاں آنکھوں کے قریب سے بال اترواتا ہے یجوز جائز ہے. گردن کے بال داڑھی میں شامل نہیں ہیں. گردن کے بال یہ جو خدود ہے یہ اور یہ لحیہ، اس کو عربی زبان میں وعف اللحیٰ لحیہ کہا جاتا ہے، جیسے منجد لغت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ بال لحیہ میں نہیں، ماتھا لحیہ میں نہیں، صدغین لحیہ میں نہیں، کن پٹیاں یہ دیکھیں نا ایسے منہ کھولیں گے یہاں پہ جبڑے کھیٹی ہیں، یہ گردن لحیہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سلف صالحین ائمہ محدثین کی بڑی کثرت ہے. صحابہ و تابعین اور نیچے 14 صدیوں 15ویں صدی ہے کہ جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ایک قبضہ سے اوپر کٹوانے کا. جی ایک مٹھی سے اوپر. اس لیے یہ مسئلہ لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے. اس مسئلے سے جی وہ سووے، یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو وطر کے بعد تکلف میں پڑھنا نہیں چاہیے. یعنی زبردستی ہم کہتے ہیں نہ کرو، تکینا نہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ. اب جب آخری وطر کو بنا لیا حدیث پہ عمل ہو گیا، اب تہجد کا تکلف نہ کرے. نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرے کہ آخری نماز وطر کو بناؤ. آخری وطر بنا لی، اب تہجد کا تکلف نہ کرے. پھر علماء کی اس میں رائے مختلف ہوتی ہے، یہ دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہیے. اب چاہتا ہے تو اس کا بہترین حل ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے جو نبی علیہ السلام نے پڑھے. لمبے پڑھ لے، قرآن دیکھ کر پڑھ لے، تلاوت کر لے. تلاوت کرنا بھی تو عمل ہے نا. ذکر و اذکار کر لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند سے آتا ہے 12,000 مرتبہ یومیہ پڑھتے تھے. کیا؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ. کنی آ رہی؟ 120 تسبیحاں. تو یہ دروازہ نہ کھولے، حدیث پر عمل کرے. بھئی آخری نماز وطر کی بن گئی ہے، ان پیر ہے اللہ دی سپرد. یہ جو ایک قبضے کی بات کی آپ نے، تو یہ تو حج کے موقع پر نہیں حضرت؟ نہیں، یہ تعویل درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر مستقل کٹواتے تھے. موطا کے اندر اثر ہے کہ حج قریب آتا تو نہ کٹواتے، یا پھر حج کے موقع پر جب احرام کی پابندی ختم ہوتی ہے تو تب کٹواتے. سنن ابی داود میں جو حدیث ہے نا باب ما یقول عند الافطار، سنن ابی داود کتاب الصوم میں، اس میں دعا ہے ذاب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اسی دعا کے متصل ہے کہ عبداللہ بن عمر داڑھی کٹواتے تھے ایک مڑ سے اوپر. تو یہ مسئلہ جو ہے لوگوں میں نہ کریں. جیسے عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں، ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ بھائی بے پردہ عورتیں کا فائدہ چکنا ہے. ایسے ہی یہ جو مسئلہ ہے جس میں علماء کی دوسری رائے ہے، اس کو لوگوں میں نہ پوچھا کریں. جنہ منہ چھلے نے نہ سارے نہ فائدہ لینا. اے خطرناک داڑھی، اے 2 in 1 نے. مولویوں سے مولوی تے دوجیاں سے دوجا ہے. سترہ مسجد کے اندر نمازی کے آگے رکھنا جائز ہے. بھائی نبی علیہ السلام کی مسجد میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ الگ سے کوئی سترہ لکڑی کا رکھا ہو. یہ ہمارے ہاں ذرا اس میں شدت آ گئی ہے. بغیر سترے کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. جیسے بخاری میں روایت ہے کہ سیدہ عائشہ آگے لیٹی ہوتی تھی، بغیر سترے کی نماز پڑھتے، پھر سجدہ کرتے، ان کو ہاتھ لگا دیتے، وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، نبی علیہ السلام سجدہ کرتے. سترہ کے بارے میں محدثین کا یہ فہم ہے کہ یہ مستحب ہے، اور جو اس میں لا کے الفاظ نا نماز نہیں، وہ تنزیہ پر معمول ہے، تعریم پر معمول نہیں ہے. کہ جنگل اور جو
कमरा वगैरह है, इसकी भी तखसीस है? खुली जगह, खुली जगह, खुली जगह। नबी अलैहिस्सलाम ने सुतरे का इस्तेमाल ही खुली जगह किया। जी मसला है कि अगर मगरिब की नमाज इमाम और वेलियो की गाल मगरिब की नमाज इमाम पढ़ा रहा है, 2 रकते उसने पढ़ी, पीछे वाला जो मुक्तदी है उसने तीसरी रकत शुरू की अपनी, तो इमाम के साथ उसकी 1 रकत हो गई। तो जब उसने खड़े होकर दोबारा अपनी दूसरी रकत पढ़नी है तो उसमें तशहुद बैठे रहिए। हदीस है नबी अलैहिस्सलाम 2 रकतों के बाद तशहुद बैठते, उसने बैठना ही बैठना है। मगरिब की नमाज वाहिद नमाज है जिसमें 4 तशहुद जमा हो जाते हैं, 4, 3 नहीं 4। मिसाल, एक बंदा आकर मिल गया दरमियान तशहुद में, पहला हो गया, फिर सलाम वाला कितना हो गया, फिर 1 रकत पड़ेगा और फिर तशहुद करेगा, कितना हो गया, तीसरा, फिर सलाम वाला कितना हो गया, चौथा। इत्थे झटका पिंडा वाला कुलियां नहीं चलना, कुरान दी सलाह चलना। मैं ध्यान करो, 2 हदीसां सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम ने, देखो मैं दसदा, तशहुद 4 ने, रकतां 3 ने। हुण मसला समझ लो, कई बंदे ने इमाम तशहुद बैठा होवे ना तो खलो रहिंदे ने, बई ये बला उठेगी तो ही रल जावे, ये गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को जिस हालत में पाओ उस हालत में मिल जाओ। भावें सलाम वाले तशहुद ते बैठा है, 1 मिनट पहला सलाम फेरन दा खदशा भी होवे, हदीस दी इत्तिबा विच उस हालत च आके मिल जाओ। और दूजी जमात नालों तुहाडा इस तशहुद च मिलना बेहतर है। एक गल असी वो चूंकि दूजे तशहुद विच बैठा है ते तां नबी अलैहिस्सलाम दा हुक्म है कि आके मिल जाओ, असी मिल गए। ते दूजी हदीस है बई 2 रकतां तो बाद तशहुद है, 2 रकतां तो बाद तशहुद, ए 2 हदीसां। जी बुजुर्ग सवाल कर रहे हैं कि ये 1 मिनट ये सवाल बुजुर्ग जी बुजुर्ग सवाल कर रहे हैं ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਬੀ ਦਾ, हाँ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। वमा ताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ਇਹਦੇ ਚ गुनाह वाली गल केड़ी है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम दी हदीस है, हर नेकी मैं तुहानू दस चला वा, ते जे नेकी हुंदी नबी अलैहिस्सलाम दस दे अमल कर दे, सहाबा दस दे ते अमल कर दे, ते उन्हां ए दीन विच कीता नहीं। ये खुशी दे नाम ते दीन दे विच अमल करना, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार जे। जी साहब, ये जो मेरा सवाल ये है, सरकारी जो मुलाजिम हैं, हाँ जी, ये जब तक मुलाजमत पर रहते हैं, कायम पे उस वक्त तनख्वाह लेते हैं, हाँ वो उनकी उजरत होती है, उनकी मेहनत होती है, कर रहे हैं सब बस। उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाती है, जो पेंशन मिलती है, इसमें कुछ लोगों का ख्याल वो है भी ये सूदी निज़ाम है हमारे मुल्क का। जी मैं इस जवाब अर्ज करता हूँ। जो सूदी निज़ाम है, तशरीफ़ रखें, बैठे तशरीफ़ रखें। सूदी जो निज़ाम है इसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत है जो हम पर जबरी मुसल्लत किया गया, जैसे पेपर करेंसी है। सबसे बड़ा सूदी निज़ाम पेपर करेंसी है। वर्ल्ड बैंक लिख कर पाकिस्तान को कर्जा देता है, कोई सोना नहीं देता कि उतो 2 ट्रक सोना आ गया, लिख कर। सिर्फ ये देखें बई इनू पंजाबी कहते हैं टोपी ड्रामा, पंजाबी दलाल करते हैं इस तरह, ए मालक है, वो नाल ही दूजा दलाल होंदा है, उनका ए मालक है, उनका मैं इन्ने दा पा लिया, मैं इन्ने दा खरीद लिया, इन्हें 20 का लिया, इन्हें 30 का, उन्हें 40 का, उन्हें 50 का। उत्थे ही बैठे आपस ही टोपियां बदल के रेट दियां, तो मगरों आंदे ने सानू अल्लाह की कसम 50 लाख का घर पे आई किसी की छेल लाने वास्ते। इस तरह करते हैं। हुण एक ही करते हैं, अगों पाकिस्तान स्टेट बैंक है, पेपर करेंसी छापता है।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹਾਜ਼ਾ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਤੇਰਾ 100 ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਪੇਪਰ ਪੈ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GP ਫੰਡ ਕੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣਾ, ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਲ ਧਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਸੂਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਰੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ TV ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਬਗੈਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਵਾਮ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਨਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਬਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ। ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੈਂਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਾਦ ਫਿਰ ਲਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? नहीं सुन लो अहले सुन लो और भाई मसला समझ लो। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्मराना दे जुल्म दे उत्ते सबर दा हुक्म दिता है। तुहाडी जमीन हाकमे वक्त नप लईए, अदालत च गए नहीं मिली, हुण क़यामत वाले दिन जवाब देगा। जबरदस्ती नहीं करनी, हाकमे वक्त के खिलाफ खुरूज ते ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। बस इमाम इब्ने तैमिया ने लिखा है अहले सुन्नत दे उसूलों में उसूल है हाकिमे वक़्त दे जुल्म दे उत्ते सबर करना है। चलो जी इत्थे बुजुर्ग एक मिनट जी, ए बुजुर्ग मैं एक मिनट जी हजरत जी जी उन्होंने ते गुसल करना मुस्ताहब है, फर्ज वाजिब नहीं जी। भाई गल ये जेड़े बंदे कुर्सियां ते नमाज पढ़न ते मजबूर ने ना, ते उन्होंने दिल करता है भाई मसीते आके पढ़िए। मरीज़ों दी किस्मां ने तीन, ऐसा मरीज़ जिहड़ा क्याम कर सकता है, रुकू सजदा नहीं कर सकता। ऐसा मरीज़ जिहड़ा क्याम नहीं कर सकता, रुकू सजदा कर सकता है। तो कई मरीज़ ऐसे ने जिहड़े खलो नहीं सकते लेकिन रुकू सजदा कर लेंदे ने। हुण मसला समझ लो, जिहड़ा बंदा सजदा कर सकता है वो जमीन के उत्ते बह के नमाज पढ़े। ऐसा मरीज जिवें मिसाल किसी बंदे ने दिल विच वाल पवा लेने, हुण वो ना रुकूए जा सकता है, डॉक्टर ने मना किया, वो सिरक जाते हैं, सजदे भी नहीं जा सकता, डॉक्टर मना कर दिता ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसियां बीमारियां होणगियां जिहड़ियां बीमारियां तुहाडे अबाओ अजदाद ने सुनियां भी नहीं होणगियां, बीमारियां जो आ गई। हुण ऐसा बंदा वो जमात दे नाल नमाज ना पढ़े तो कोई हरज वाली गल नहीं, लेकिन जो मसीते आ जाए तो ओदी कुर्सी बिल्कुल सफ दे आखिर ते लवानी है।
विच नहीं लवानी ताकि सफ टुटे ना। ये बात थोड़ी दुरुस्त है, वह हल ये ना जी, मैं नमाज पढ़ाना अपनी मस्जिद ते जड़ियाँ कुर्सियां ने चुका के बिल्कुल दुआं कंढियां ते लवा दे दियां ने। कोई अजनबी बंदा आ जाए ना, बड़े एहतराम नाल आखीदा बुजुर्गो साडी मस्जिद के अंदर निज़ाम है, असी सफ तरोड़ दे नहीं कुर्सी नाल, तुसी कुर्सी ते तशरीफ फरमाओ कि नमाज पढ़ो लेकिन कुर्सी अपनी साइड ते लै जाओ। ये शरीयत का मसला है, जिसले उन्होंने अच्छे तरीके से समझाईदा है वो भी खुशी खुशी साइडा ते लै जाते हैं। जी ये बात थोड़ी दुरुस्त है भाई, सफ दा एंड वो पंजा दे एंड ते 10 दे एंड ते, उस तो बाद जिहड़ा लेट आवे वो अपनी नमाज दा खुद जिम्मेदार है। जी जी अगर वो दीन की मुखालफत करता है, दीन का मुखालिफ, इस्लाम का दुश्मन है, हाँ जी, क्या उसके खिलाफ अपनी काफिर हाकिम के खिलाफ भी खरूज नहीं कर सकते। सुन लो, ए जिन्नी तहरीके तालिबान ते दाइश ये सब काफिरां दियां कुवतां ने, सब काफिरां दियां कुवतां ने जिहड़ियां मुसलमानां दे साडे अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान हुक्मरान होवे ते जालिम होवे, फासिक फाजिर होवे, ओदे जुल्म ते फिस्को फजूर ते सबर करन दा हुक्म है। अगर वो मुशरिक है, अगर वो काफिर मुशरिक है, मिल्लत चो खारिज है, एक तो ना बरेलवी मुसलमान है मुसलमान तो शिरक करता है, फर्क है ना। एक बुत परस्त मुशरिक है, इतकादी मुशरिक है, अमली मुशरिक है मुसलमान तो शिरक करता है। तो ऐसा जड़ा हाकिम है उसके खिलाफ खरूज करना जायज़ नहीं, बिल्कुल। जी एक मिनट जी 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 किन्ने सपारे कीते होन, अर्ज ये कि पूरे कुरान का हाफिज होवे ते सही हाफिज उन्होंने आना चाहिए, असल मसला है ये जी। एक मसला बड़ा अहम है जी। अच्छा भाई बात है वे बरेलवियां दा कुल ते भाबियां दी दुआए खैर, इन्हां दा दोवां दा इक्को ही हुक्म है। मैं गल तुहानू मैं ना तुहानू जिहड़ा मैं जवाब दिता है ना, मैं सुहागा फेर दिता है। भाबियां दी दुआए खैर ते बरेलवियां दा कुल, इहदा इक्को ही हुक्म है, दोवें ही बिदत ने, बिल्कुल। ये नवी मुसीबत साडे जिन्ने गवत्ते मौलवी ने जालिम, अल्लाह ताला इन्होंने हिदायत दे छड़े, ये अपने जेब नूं सीधा करन लगा साडे मसलक दा बेड़ा गर्क मारी आउंदे ने। शेख साहब हम जनाजे के अंदर जाके शरीक हुए, तीसरी तकबीर हो चुकी थी जी, वो दुआ पढ़ रहे थे, आपका हम कैसे इब्तिदा? उसका बेहतरीन हाल है भाई, तवज्जो करें, उसका बेहतरीन हाल है कि आपने और पुत्र बड़ा अहम सवाल किया तो फायदा तुहाडा है, तो जे बोलना जे निकल जाओ कालिया बागां नूं फिर किते इत्थे बह रहे हो। नमाज जनाजा में ताखीर से शामिल हुआ, अब अगर ताखीर से शामिल होने वाला उसकी इब्तिदा फातिहा से करता है तो तरतीब के साथ फिर जनाजा पढ़े, और अगर उसने दुआओं के साथ शमूलियत की है, फातिहा नहीं पढ़ी, तो इसमें है कि फिर वो चारों तकबीरात तरतीब से कहे, अल्लाह अकबर कहे, फातिहा पढ़े, फिर अल्लाह अकबर कहे, फिर दुरूद पढ़े, फिर अल्लाह अकबर पढ़े, फिर दुआएं पढ़ ले, फिर अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर ले। यही होगा ना कि तकबीरें 5 हो गई हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम से जनाजे में 5 तकबीरें भी साबित हैं। दुआ भी कर लेगा उसके बाद चार वो तरतीब से करे, यानी उनके सलाम फेरने के बाद आगे तरतीब। जी बिल्कुल तरतीब बना ले। ये तीन राय हैं। पहली राय है कि दुआ शामिल करे, दुआ में शामिल हो और जो बाकी है वो पढ़ ले। दूसरी राय है कि फातिहा से शुरू करे, जो बाकी है वो पढ़ ले। इन तीनों में तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि दुआओं में शामिल हो और फिर सलाम के बाद तरतीब से जनाजा पढ़ना शुरू कर, ये मजबूत मौक़िफ़ है हदीस के मुताबिक है। अगर मौलाना सनात फिर के घर भी चले जाए लेकिन असी अपना तरतीब में जनाजा पढ़ लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। दूजी देखो ਇਹਦਾ एक होर मजबूत हल है, वो हल ये है कि दूसरा जनाजा करवाए। ठीक है, कोई मौलवियत पेशा तो नहीं,
کہ مولوی نے جنازہ پڑھاتا ہے بھائی تسی اگاں ہو جو کو وارثاں نو بھائی سانو ٹائم دیو اسی جنازے تو لیٹ ہو گئے ہیں پھر پڑھ لو قبر تے جا کے پڑھ لو. لائٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے میٹر اگر وہ لگوایا ہے بالکل صحیح استعمال کر لیکن ہر ماہ جڑا بل زیادہ آ جاتا ہے جی وہ صبر کرے تو کٹیاں بچیاں بھیج میں آنا دی اللہ اکبر وللہ الحمد. میری گل تو اپنا بڑی جڑی وہ چوری استعمال کر سکتا نہیں کر سکتا. میری گل سنو یہ مسلمان حکمران نے کافر حاکم بھی ہوئے تو دے مال دی بھی چوری جائز نہیں. ہاں بالکل نہیں کر سکتا. ہاں جی ہاں کوئی نہیں پھر اللہ دی سپرد نہیں ہوتی تو نہ سے وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. سبحانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. آمین. کیڑا ذرا من چہرہ تے کراؤ. چلو اللہ پاک بھائی. اچھا یا اللہ تو تیریاں بے حد و بے حساب تعریفات تیرے پیغمبر تے بے حد و بے حساب درود و سلام. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا نحصی ثناء کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جنہ بھائیاں نے پروگرام کرایا ہے انہاں دے مال جان ایمان اہل عیال اولاد چ برکت فرما. یا اللہ اس جماعت نو اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا اللہ ساڑے والدین تے رحمت فرما اساتذہ تے رحمت فرما ساڑی اولاداں شاگرداں کامیاب فرما. یا اللہ فواحش دے فتنے تو محفوظ رکھ. اے اللہ جنی دے تک زندہ رکھے اسلام تے موت دے خاتمہ ویل ایمان فرما. اللہ علماء اسلام دی حفاظت فرما مجاہدین اسلام دی مدد فرما. اے اللہ ساڑے حکمراناں نو ہدایت نصیب فرما روح القدس دے ذریعے نہ دی رہنمائی فرما. یا جڑا نیا ساڑا سالار آیا قمر باجوہ اللہ روح القدس نے دی مدد کر دینی اقدار دی طرف ایرا دل مائل کر دے. یا اللہ ارکل دین ملک دی حفاظت دا کام لے لے. یا اللہ ساڑیاں نیک خواہشاں پوریاں کر دے. ساڑیاں بیٹیاں نو بہتر رشتے عطا فرما. اللہ جنہ کول پتر نہیں انہوں نے پتر عطا فرما. ساڑیاں دلاں نو حسد بغض کینے تو پاک کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ساڑا اہل